ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، وقال تعالی ولیتق اللہ ربہ ولا تکتموا الشہادہ، وقال تعالی ولا تبخسوا الناس اشیاءہم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت ویقولون قد اسأت فقد اسأت، رواہ احمد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسا دین عطا فرمایا جس دین میں عبادات کے ساتھ ساتھ دینداری کے کمال کے لیے معاملات اور معاشرت اور اخلاقیات پر بھی زور دیا۔ عموماً مسلمانوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ دین بس عبادات کے ادا کر لینے کا نام ہے، اسی لیے نماز روزے میں تو وہ پیش پیش ہیں اور آگے آگے ہیں، زکوٰۃ حج میں وہ اہتمام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس نماز روزے کے علاوہ معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں اس کی طرف بالکل عدم توجہی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کو ہم نے دین میں سے خارج کر دیا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا۔ اس لیے نمازوں کے بارے میں تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہماری نماز ہوئی نہیں ہوئی، روزے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہمارا روزہ باقی رہا یا ختم ہو گیا، لیکن معاملات میں جب اونچ نیچ کرتے ہیں، معاشرت میں جب حق تلفیاں ہوتی ہیں اور اخلاق کے جنازے نکلتے ہیں تو کوئی پوچھتا نہیں کہ یہ میرے اخلاق سے گری ہوئی حرکت تھی یا اخلاق کے دائرے کے اندر تھی۔ معاشرت کے اندر اس سلوک میں حق تلفی ہوئی یا حق ادائیگی ہوئی، معاملات کے اندر میں کھرا اترا ہوں یا اس کے اندر کھوٹا ہو گیا ہوں، کوئی اس سلسلے میں سوال نہیں کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری غلط فہمی یہ ہمارے دل و دماغ میں بس گئی کہ ہم عبادات میں تو لگیں اور دین سے معاملات کو، معاشرت کو، اخلاقیات کو باہر سمجھیں۔ حالانکہ دینداری کا معیار اور اپنے اندر اسلام کے ہونے کا معیار یہ نہیں ہے۔ سنن کبریٰ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک مقدمہ آیا
اس میں گواہ کی ضرورت تھی. ایک صاحب گواہی کے لیے پیش کیے گئے. وہ گواہ بن کر جب آئے تو گواہی دینے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھئی یہ جو آدمی گواہی دینے کے لیے آیا یہ آدمی سچا ہے یا نہیں ہے, پرہیزگار ہے یا نہیں ہے. اس سلسلے میں کوئی آدمی اگر گواہی دے کہ یہ آدمی قابل اعتماد ہے, قابل اطمینان ہے, لوگوں میں جی صاحب اس آدمی کی دینداری مسلم ہے, اگر گواہی کوئی آپ کے بارے میں دے دے پھر ہم آپ سے گواہی لیں گے. تو دربار میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ان کے بارے میں ان کی تعریف کرنے لگے. بڑے نمازی ہیں, بڑے روزے دار ہیں, جی جو ہے ذکر و اذکار میں معمولات میں لگنے والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ گواہی دینے والے آدمی کو روکا, روک کر ان سے 3 باتیں پوچھی ہیں اور اہل دربار کو اور بلکہ قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کو بتایا آدمی کے دیندار ہونے, قابل اعتماد ہونے, قابل بھروسہ ہونے کے لیے ان کی نمازیں, ان کے روزے نہیں دیکھے جائیں گے. کچھ اور معیار ہے, کچھ اور جانچ کا طریقہ ہے, کچھ اور چیزیں پرکھی جائیں گی. اگر اس میں یہ کھرے ہیں تو پھر یہ گواہی کے لائق ہیں, کیونکہ یہ دیندار سمجھے جائیں گے, ان کے پاس دین ہے. اور اگر ان سوالات کے اندر یہ کھرے نہیں ہیں تو یہ گواہی دینے کے لائق بھی نہیں, کیونکہ یہ ان کا دیندار ہونا مشکوک ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تعریف کرنے والے آدمی سے 3 سوال کیے, اور غور سے سنو کہ وہ 3 سوالات ہمارے لیے بھی ہیں. ہم اپنے آپ سے بھی وہ سوال کریں. ہماری زندگی, ہماری دینداری جی صاحب کا معیار بھی ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم دین کے کس معیار پر چل رہے ہیں, ہمارا ایمان کس ڈگر پر ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں تو ہمارا ایمان کس لیول پر ہے ہم بھی چیک کر سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تعریف کرنے والے آدمی کو روک کر پہلا سوال کیا. پہلا سوال یہ کیا, کیا تم کبھی اس آدمی کے جو ہے بارے میں جو گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو, کیا تم ان کے پڑوس میں رہتے ہو؟ کیا سوال کیا پہلا؟ کیا تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو یا زندگی میں کبھی ان کے پڑوس میں رہے ہو؟ کیوں؟ اس واسطے کہ پڑوس میں رہنے سے آدمی کے رات اور دن کے معمولات پڑوسی کے سامنے ہوتے ہیں. رات میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے, دن میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے, گھر والوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے, اڑوس پڑوس کے ساتھ ان کا جیسا ملنا جھلنا کیسا ہے. کیونکہ جس دل کے اندر دین ہوگا تو وہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی, اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حق کی ادائیگی میں کھرا اترے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا کبھی تم ان کے پڑوس میں رہے ہو, کیا تم ان کے ہمسایہ ہو؟ پڑوس میں رہنے سے آدمی کے اچھا ہونے برا ہونے کو پہچانا جا سکتا ہے. ایک صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میں کوئی کام کرتا ہوں تو وہ کام اچھا ہے یا برا ہے, اس کو میں کیسا پہچانوں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک معیار دیا، ایک کسوٹی دی، اور یوں ارشاد فرمایا اذا سمعت جیرانہم، اذا سمعت جیرانہم یقولون قد احسنت فقد احسنت۔ معیار یہ ہے تم جو کام کر رہے ہو، تم جو بات بول رہے ہو، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، اگر تمہارا پڑوسی یہ کہے، اگر تمہارا پڑوسی یہ کہے کہ تم نے اچھا کام کیا ہے، سمجھ جاؤ تمہارا کام اچھا۔ وَيَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ۔ اور اگر پڑوسی یہ بولے کیا کرے بھائی، کئی کو کرے بھائی، ایسا قدم کیوں اٹھائے، اگر پڑوسی تمہارے کام کو برا کہے، سمجھ جانا کہ تم نے غلط کام کیا ہے، اچھا کام نہیں کیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار دیا آدمی کے اچھا اور برا ہونے کا، ایک کسوٹی پیش کی، اور قیامت تک آنے والے لوگوں سے کہا اذا سمعت جیرانہم یقولون قد احسنت فقد احسنت۔ تمہارے کام تم جو کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو، برا کر رہے ہو، اگر تمہارے پڑوسی تمہارے کام سے خوش ہیں اور تمہارے کام کی تعریف کرتے ہیں، سمجھ جانا کہ تم نے اچھا کیا۔ اور اگر پڑوسی یہ کہیں کہ جی صاحب تم نے برا قدم اٹھایا، غلط کام کیا، سمجھ جانا تمہاری نظر میں وہ کام اگرچہ کتنا اچھا ہو، وہ کام برا ہے اور تم برے ہو۔ آج دیکھ لو، معمولی نالی کے پانی کے لیے، صحن کے کچرے کے لیے، گاڑی پارکنگ کے لیے، جی اسی طریقے سے باؤنڈری اٹھانے کے لیے کتنی لڑائیاں آپس میں صبح اٹھ کر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ الجھتا ہے، الجھتا ہی نہیں ہے بلکہ آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ چلاتے ہیں۔ زبان تو ہماری بے لگام ہے، پورے خاندانوں کو گننا تو ہمارا وتیرہ بلکہ ہماری پہچان ہے۔ معمولی صحن کے کچرے کے لیے ہماری زبان، ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے، نالی کے پانی کے لیے ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے، گاڑی پارکنگ کرنے میں، گاڑیاں رکھنے میں، جی صاحب ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے۔ اب آپ بتلائیے ہم اپنی نظر میں چاہے کتنے اچھے ہوں، ہم اپنی نظر میں کتنے اچھے ہوں، ہمارا کام ہماری نظر میں کتنا اچھا ہو، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا سمعت جیرانہم، جب تمہارا پڑوسی یہ کہنے لگے اور تم سنو، کیا کہنے لگے؟ قد احسنتا، تم نے اچھا کیا، تو سمجھ جاؤ کہ فقد احسنتا۔ ہمارے علاقوں میں کار کی پارکنگ کو لے کر، گاڑیوں کو ٹھہرا کرنے کو لے کر معمولی ایک جیسا بلڈنگ کے اندر رہ رہے ہیں، 4 خاندان ہیں، نیچے کا حصہ گاڑیاں پارکنگ کے لیے ہے، تیری گاڑی تیری، میری گاڑی پہلے، اس کے اوپر قتل تک نوبت آ رہی ہے۔ ایک دوسرے کو بازار میں کھڑے ہو کر گالیاں دی جا رہی ہیں۔ آپ بتلائیے ہمارا معیار ایمان کا، دین کا کہاں ہے؟ ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے، ابن المقفع انہوں نے اپنے گھر کو بیچنے کا ارادہ کیا۔ صحیح پڑوسی جب ہوتا ہے تو پڑوسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، پڑوسی کے پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے۔ ہم تو اپنی راحت کے لیے پڑوسی کو چاہے کتنی تکلیف پہنچے، اس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔
ہم ہمارے سجدوں پر، ہم ہماری تلاوت پر، ہم ہماری دینداری پر ہم کو اتنا غرہ ہے اور اتنے اس کے اوپر اترا رہے ہیں، ہم ہمارے عمل کے علاوہ چاہے پڑوس کو کتنی تکلیف ہو، ہم اس کو یہ سب نظر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابن المقفع گھر بیچنے کے لیے لوگوں سے بات چیت کرنے لگے۔ گھر ذرا ان کا بڑا وسیع تھا، دھوپ کے وقت میں لوگ ان کے گھر کے چھاؤں میں شام کے وقت میں آ کر بیٹھتے۔ معلوم ہوا کہ یہ گھر بیچ رہے ہیں، تو شام کے وقت میں ان کے گھر کی چھاؤں میں جو لوگ بیٹھا کرتے تھے، ان میں سے ایک صاحب کو پتا چلا کہ ہمارا یہ پڑوسی اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے جی صاحب گھر بیچ رہا۔ فوراً اپنے گھر گئے، اپنے پاس جو پیسے رکھے ہوئے تھے وہ پیسے بغیر کسی مطالبے کے لایا اور گھر بیچنے والے سے کہا میں تم کو قرضہ دیتا ہوں، تم یہ رکھو اور گھر نہ بیچو۔ اس کے بعد واپس آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اگر یہ گھر بک جاتا تو ہم وہ لوگوں میں شمار ہوتے جو پڑوسیوں کے حق کو ادا نہیں کرتے، ان لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا۔ جب پڑوسی کے دل میں دینداری ہوتی ہے، خدا ترسی کا مزاج ہوتا ہے، تو وہ اس طریقے سے اپنے پڑوس کی یہ سب خدمت کرنے اور پڑوسی کا سہارا بننے اور پڑوسی کی مدد کرنے کے لیے آگے آتا ہے۔ اور اس وقت میں ہمارا حال یہ ہے، ہم دوسروں کے ذریعے سے پڑوسیوں کو اتنا تکلیف دیتے ہیں، وہ یا تو گھر بیچ کے چلے جانا یا تو پھر صبح سے شام تک نظر میں نہیں آنا۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک فن ہے اور زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے تو اچانک دیکھا کہ ان کا بیٹا عبد الرحمن پڑوس کے آدمی سے سخت بات چیت کر رہا، سخت لہجے میں بات چیت کر رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور قریب کیا۔ کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آب زر سے لکھنے کے قابل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا، لوگ تو چند دن زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں لیکن باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ لوگ تو آج رہے کل چلے گئے، جس کی زندگی جتنی ہے وہ زندگی گزار کے چلا جائے گا۔ لوگ تو چلے جائیں گے لیکن باتیں یاد رہیں گی۔ پڑوسیوں کے ساتھ سخت کلامی، پڑوسیوں کے ساتھ سخت لہجہ، یہ کسی بھی درجے میں روا نہیں ہے۔ آج غور کرو، ہمارے اڑوس پڑوس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ جتنی غیبتیں ہم پڑوس کی کر سکتے ہیں وہ ہم اپنا حق سمجھ کر کرتے ہیں، جتنا ان کو ستا سکتے ہیں ہم اپنا فرض سمجھ کے ستاتے ہیں، اور جتنا ان کو ٹارچر کر سکتے ہیں، ایسا کروں گا بیٹا گھر بیچ کے جانا، ہم اس کو فن کاری سمجھ رہے ہیں اور اچھا کام سمجھ رہے ہیں، اور پھر اپنی دینداری پہ ناز بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تعریف کرنے والے آدمی کو روک کر پہلا سوال یہ کیا کہ کیا تم نے کبھی ان کے ساتھ جیسا پڑوس میں وقت گزارا؟ کیا تم کبھی ان کے پڑوس بن کر رہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ اگر پڑوس بن کے رہتے
آدمی کی دینداری کیا ہے معلوم ہوتی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، یہ فلاں جو خاتون ہے نماز روزے کی پابند تو ہے۔ سن رہے ہیں؟ کس کی پابند ہے؟ نماز روزے کی پابند تو ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک، اس کا رویہ، اس کا تعلق صحیح نہیں ہے۔ قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کہ آپ باوجود رحمت للعالمین ہونے کے ارشاد فرمایا، یہ خاتون جس کے بارے میں تم نے کہا کہ یہ نماز روزے کی پابند ضرور ہے لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، زبان درازی کرتی ہے، نبی نے فرمایا نماز روزے کے باوجود یہ عورت جی صاحب دوزخ میں جائے گی۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نماز روزہ ہی کل دین ہے، اسی کے اوپر غرہ ہے۔ ہمارے معاملات، ہماری معاشرت انتہائی درجے کی پستی کو چھو رہی ہے، احساس تک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعریف کرنے والے صاحب سے پہلا سوال یہ کیا، کیا تم کبھی ان کے پڑوس میں رہے ہو؟ جواب دیا کہ نہیں۔ جب پڑوس میں نہیں رہے تو اس آدمی کا اچھا ہونا، اس آدمی کا برا ہونا، اس آدمی کا دیندار ہونا، اس آدمی کا پرہیزگار ہونا آپ کو نہیں معلوم ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ آدمی کیسا ہے، کیونکہ پڑوس جانتا ہے اس کی دینداری کتنی ہے، پڑوس جانتا ہے کہ ان کے اندر آخرت کی فکر کتنی ہے، پڑوس جانتا ہے کہ ان کا رویہ، ان کے اخلاق کس سطح کے ہیں۔ جب انہوں نے نفی کی، کہا کہ میں کبھی ان کا پڑوس بن کر نہیں رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا کبھی تم نے ان کے ساتھ سفر کیا؟ جس آدمی کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہے ہو، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، دیندار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، روزے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں تم نے ان کی تعریف کے قصیدے پڑھے، لیکن یہ تو بتاؤ کبھی تم کو سابقہ پڑا ان کے ساتھ سفر کرنے کا؟ کیوں؟ سفر ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس کے اندر آدمی کے اخلاقی جوہر کھل کر سامنے آتے ہیں۔ سفر میں ایثار کی ضرورت پڑتی ہے، سفر میں خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، سفر میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے، سفر میں محبت کی ضرورت پڑتی ہے۔ سفر راستہ طے کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں بات بٹھا لو۔ سفر راستہ طے کرنے کا نام نہیں ہے، سفر ایثار، خدمت، صبر اور محبت کا امتحان دینے کا نام ہے۔ سفر میں اگر 4 لوگ مل کر چل رہے ہوں، سامان کے اٹھانے کا، سامان کے رکھنے کا جب موقع آتا ہے، اگر واقعی تمہارے اندر دینداری ہے، واقعی تمہارے اندر حقوق کی ادائیگی کا مزاج ہے، تو اپنے سفر کے ساتھیوں کی خدمت آدمی بغیر بولے آگے بڑھ کر کرے گا۔ ورنہ تمہارا بیگ وہاں ہے، لا لو جاؤ، تمہارا سامان وہاں رکھا ہے دیکھو۔ سفر میں ساتھ میں ہے لیکن خدمت کرنے تیار نہیں ہے۔ سفر میں پیاس کی، بھوک کی،
جی صاحب جو ہے شدت سے تقاضا ہوتا ہے. کبھی ایسے مرحلے آتے ہیں کہ کسی کے پاس کھانا ختم ہو جاتا, کسی کے پاس سامان ختم ہو جاتا, کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے. سفر کرنے والوں کا امتحان یہ ہے کہ تم اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ میں کھاؤ, تمام ساتھیوں کے ساتھ میں رہ کر تم کام کرو. ہمارا حال کیا ہے؟ منہ پلٹا لے کے آزو بازو بیٹھنے والوں سے, یا جن کے ساتھ گھر سے نکلے اور لمبا سفر طے کرنا ہے, کبھی جھوٹے منہ ان کو پوچھتے تک نہیں. ذرا ان کا سامان زیادہ ہو گیا, پھر دیکھو 7 آسمانوں پر ہمارا دماغ, ہمارا غصہ اور ہماری زبان. کئی کو لانا, اتنا اٹھا کو, ذاتی گاڑی میں جانا تھا. ہمارے ساتھیوں کے ساتھ اس طریقے کی گفتگو, رفیق سفر کے ساتھ نہ ایثار کا مزاج, رفقائے سفر کے ساتھ نہ صبر کا مزاج. اگر کوئی بیٹھے بیٹھے نیند کے ڈلکے میں اگر کبھی آپ سے سر ٹکرا گیا تو ہماری زبان تو اماں بہن کے علاوہ چلتی ہی نہیں. جہاں سے شروع ہوئی اسٹارٹنگ ہی اماں بہن سے شروع ہوتی, کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. ہم کو جو غرہ ہے مومن ہونے کا, اپنی دینداری کا, وہ یہ ہے کہ ہماری زبان ہی گالیوں سے شروع ہوتی ہے. جن کے دل میں واقعی دینداری تھی اور جو اسلام کے اس مزاج کو سمجھتے تھے, اسلام کپڑوں کا نام نہیں ہے, اسلام نماز روزے کا نام نہیں ہے, دینداری کا معیار کچھ اور ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند کہلاتے ہیں, دہلی سے دیوبند کا سفر کر رہے تھے جس زمانے میں بنڈیوں میں سفر ہوتا تھا. 4-5 افراد مل کر بنڈیوں میں سفر کر رہے تھے دلی سے دیوبند. درمیان میں ایک جگہ رکے, موسم گرمی کا تھا, بڑی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی. جتنے ساتھی بنڈی میں سفر کر رہے تھے ان ساتھیوں کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا. ایک کے پاس پانی تھا, لیکن جتنے ساتھی تھے وہ ایک آدمی کو تو بس ہو سکتا, تمام ساتھیوں کو تو پانی نہیں مل سکتا تھا. اب جو ساتھی ہیں ان لوگوں نے کہا کہ حضرت سب کو پیاس لگ رہی ہے, یہ جو پانی رکھا ہوا آپ پی لیجئے, ہم لوگ کیسے بھی سنبھال لیں گے, آگے جا کر اگر پانی مل گیا تو ہم پانی استعمال کر لیں گے. دینداری دیکھو کس کو کہتے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو خود غرضی ہوئی, یہ تو خود غرضی ہوئی. میں اپنے پیاسے ہونے کو تو ترجیح دوں اور تمہاری پیاس کا کوئی خیال نہ کروں. یہ کہتے ہوئے پانی کا وہ جو پیالہ اور مشکیزہ تھا وہ لیا اور کہا کہ آؤ سب تھوڑا تھوڑا کر کے سب اپنے حلق کو کچا کر لیں گے, 2 گھٹ ڈال لیں گے. جی صاحب یہ ایثار ہوگا, خود غرضی نہیں ہوگی. میں بھی اور تم بھی, یہ کہہ کر سب ساتھیوں کو بلایا اور اپنے ہاتھ میں پیالہ لیا. یہ سب ساتھی اس میں سے تھوڑا تھوڑا 2 گھٹ ڈالنے لگے. حضرت تک جب وہ مشکیزہ پہنچا تو مشکیزہ خالی ہو گیا تھا. پیشکش تو پہلے حضرت کو ہوئی, لیکن حضرت نے خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کیا. سفر میں آدمی کا امتحان ہو رہا ہے, سب ساتھی اپنے, سب ایک طرف سے ایک طرف سفر کر رہے ہیں. سفر میں ضرورت پڑی, اب ایسی صورت میں
دینداری یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خدمت اور ایثار کے ساتھ چلے، محبت کے ساتھ چلے، صبر کے ساتھ سفر کرے۔ جب مشکیزہ خالی حضرت کے ہاتھ میں پہنچا تو ایک دم سب ساتھیوں کی زبان سے نکلا کہ حضرت آپ کو تو کچھ ملا نہیں۔ کیا جواب دیا صاحب؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تمہارے ہنستے چہروں کو دیکھ کر میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی، اب پیاس کی کوئی شدت نہیں ہے۔ یہ ہے دینداری کا معیار۔ جھبے قبوں کا نام دینداری نہیں، مسجد میں بیٹھ کے وظیفے پڑھنے کا نام دینداری نہیں ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بالکل ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ سفر کر رہے تھے، سفر میں روٹیاں ختم ہو گئی، کچھ روٹیاں 1.5 یا 2 روٹی کچھ بچی ہوئی تھی اور سفر لمبا تھا۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ استعمال کر لیجئے، جو بچ جائے گا وہ ہم دیکھ لیں گے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے اترے ہوئے بھوک کے چہرے دیکھ کر میرے دل کو تسلی کیسے ہوگی؟ یہ کہہ کر وہ روٹیاں لی، اس کے ٹکڑے کیے اور سب کو جی صاحب تقسیم کیا اور اپنے لیے بھی ایک ٹکڑا رکھ لیا، سب کو جی صاحب روٹیاں تقسیم کرے اور فرمایا کہ سفر کے اندر ایسا موقع آتا ہے جی صاحب اصل میں دیندار وہی ہے جو رفقائے سفر کے ساتھ خدمت اور ایثار کے ساتھ چلے۔ یہ دینداری کا معیار ہے۔ ہمارے پاس کہاں ہے؟ سفر میں، حج کے سفر میں جا رہے ہیں، یہیں سے لڑائی شروع، یہیں سے لڑائی شروع، تیرا سامان میرا سامان، تیری سیٹ میری سیٹ، تو آگے میں آگے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے واقعات میں لکھا ہے حضرت تھانوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب معاشرت کا وہ ملکہ عطا فرمایا تھا۔ 100 سال تک پورے مسلمان ان کے قرضدار ہیں، اتنا علمی کام کیا حضرت نے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ریل کا سفر کر رہے تھے۔ جب لمبا سفر ہوتا ہے، کوئی قریب میں اسٹیشن آیا تو اتر کر کوئی پانی لانے والا پانی بھر لیتا ہے، سامان خریدنے والا سامان خرید لیتا ہے۔ ساتھیوں کے پاس سامان ختم ہو گیا، جیسے ہی اسٹیشن پر گاڑی رکی، سب کو ضرورت تھی پانی کی اور سامان کی، سب ساتھی ایک ساتھ نکل کے بھاگ گئے، کیونکہ اب اسٹیشن پر گاڑی رکتی کتنی دیر؟ بعض جگہ تو 1 منٹ 2 منٹ یوں پہنچے تک ہی گاڑی نکل جاتی، بڑی مشکل سے 5 منٹ 10 منٹ۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ باوجود آپ کو بھی سامان کی ضرورت تھی، اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، ساتھی گئے سامان لے لیا، واپس آئے، واپس آنے کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ نہیں گئے، آپ کو بھی ضرورت تھی۔ کیا جواب دیا صاحب؟ دینداری کس کو کہتے ہیں؟ آج ہماری دینداری کا معیار کیا ہے؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ہاں ضرورت تو تھی مجھے بھی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ٹرین رکتی تھی، اگر میں بھی جا کر لائن میں لگ جاتا اور تو پہلے میں پہلے کے اندر کسی کو دھکا لگ جاتا تو میری وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی۔ سامان لینا ضرورت تھی، تکلیف سے بچانا یہ فرض ہے۔ سامان نہ ہونے کی تکلیف تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میری وجہ سے کسی کو دھکا دوں، میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، اس کو میں گوارا نہیں کرتا۔ آج اگر ہم کو جگہ مل بھی گئی نا، 2 بیگا نکال کے یہاں بازو رکھ لیتے ہو، سامنے والا ٹھہر کو چلنا، فری میں نہیں جا رہے، ہم پیسے دے کے جا رہے ہیں،
ٹکٹ دے کے جا رہی، سامنے والا گھنٹوں کھڑا رہنے دے، سامنے والا معذور رہنے دے، سامنے والا مجبور رہنے دے، نہ ہم اپنی جگہ سے ہٹیں گے، نہ سامان کو سلیقے سے رکھیں گے، نہ کسی کو راحت پہنچائیں گے، کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم خاندانی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کو دوسروں کی تکلیف سے کیا لینا دینا، ہم تو ہمارے جھبے، ہماری داڑیاں، ہماری تسبیحاں، ہماری نمازیں، ہماری تہجد بس کافی ہے ہم کو، اور کیا ہے۔ سفر میں صرف راستہ طے کرنا کمال نہیں ہے، سفر میں ایثار کی ضرورت پڑتی ہے۔ سفر میں اگر آپ بیٹھے ہیں، کوئی حاملہ عورت آ گئی، ظاہر بات ہے حمل کی حالت میں جب عورت کھڑے ہو کر سفر کیسے کرے گی؟ آپ جوان ہیں، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، اخلاقی فریضہ کیا ہے؟ اخلاقی فریضہ کیا ہے؟ ہم اٹھ کر اس مجبور کو، ضرورت مند کو جگہ دیتے، مگر ہم تو آتا ہوا دیکھ کر اوپر کا بیگ نکال کر ہم یہاں بازو رکھیں گے اور جیسا پھیل کے بیٹھیں گے، بلکہ بازو والے اگر اپنے گھر کے ہو تو کہ ذرا پھیل کے بیٹھ، ذرا ہٹ کے بیٹھ، آپ کو گھستی لوگاں۔ غور کرو، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کون سی طرز زندگی صحابہ کرام کو سکھلا کر گئے، اور کیسی طرز زندگی ہماری اس وقت میں گزر رہی ہے۔ ہجرت کے موقع پر ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، ساتھ میں سرکار بھی ہیں، لیکن ایک راستہ بتانے والا بھی ہے۔ خود کبھی پیدل چلتے، خادم کو اوپر بٹھاتے، خود بھی پیدل چلتے، خادم کو سوار کر کے قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتایا، سفر میں ساتھیوں کا خیال رکھنا ہی دینداری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا وہ قصیدے پڑھنے والے سے، رکو تعریف بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ کبھی تم نے ان کے ساتھ سفر کیا؟ جواب دیا کہ میں نے سفر نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما کہ پھر تم کیسے جانتے ہو؟ آدمی کے اندر دینداری ہے یہ ظاہر سے سمجھ میں نہیں آتا، آدمی کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے یا تو پڑوسیوں سے، آدمی کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے یا تو سفر کی حالت میں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال کیا، کیسے دربار تھے، کیسی عدالتیں تھی، کیسا انصاف تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گواہی دینے والے آدمی سے تیسرا سوال کیا، کبھی تم نے ان کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا؟ جن کے بارے میں تم تعریف کر رہے ہو، اچھے آدمی ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، نیک ہیں، اللہ والے ہیں، جی ان سے کبھی تم نے معاملہ کیا لین دین کا؟ کیوں؟ آدمی نمازیں پڑھنے میں تو پکا ہو سکتا ہے، معمولات کرنے میں مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن آدمی کی دینداری پھسلتی ہے لین دین کے معاملے میں۔ جو آدمی معاملات میں صاف ہو، جو آدمی اپنے معاملات میں صاف ہو، وہی حقیقت میں دیانتدار ہے، ایماندار ہے اور دیندار ہے۔ اگر معاملات میں لین دین میں صحیح نہیں ہے، اس کی نمازوں سے دھوکہ نہیں کھانا، اس کے جھبے قبے سے دھوکہ نہیں کھانا،
یہ صاحب اس کی داڑھی سے دھوکہ نہیں کھانا. کیوں؟ اس واسطے کہ دینداری صرف اس کا نام نہیں ہے. ہم تو کسی سے قرضہ لیتے ہیں ضرورت پر، اس کے بعد نہ فون اٹھاتے ہیں نہ وقت پہ ملتے ہیں، یہ جا وہ جا. دینے والا یہ سمجھنا دے کے بڑی غلطی ہو گئی بھائی. اس واسطے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قرضہ مانگنے جاؤ، کیا بول رہے ہیں؟ ایک وقت آکو گھر میں کھاؤ بھائی مگر پیسے نہ کو پوچھو. کھلاؤ بولے کھلاتا ہوں مگر پیسے نہ کو پوچھو. اس واسطے کہ عربی کا مقولہ ہے جیسا القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی خینچی ہے. جتنے جگری دوست ہیں، یاری ہے، لنگوٹی یار ہے، جہاں پیسوں کا معاملہ آ گیا آدمی کا دین، تقوی، ورع سب لپٹ کے ایک طرف. اب صرف پوجا ہوگی تو پیسوں کی ہوگی، بات ہوگی تو پیسوں کی ہوگی. وہ دینداری وہ مسجد کے چوکٹ کے اندر، باہر نہیں. ہم وسعت کے باوجود، گنجائش کے باوجود، ضرورت پر جو ہماری مدد کرا ہم اس کا قرضہ واپس نہیں کرتے. واقعات میں لکھا ہے کہ ایک صاحب جو محلے کی دکان سے کرانہ لیتے تھے مہینہ مہینہ، 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال کا کرانہ ادھار لیے، پیسے نہیں دیے. اب سفید کپڑے، داڑھی، نماز کو آنا جانا، مل صاحب کو کیسا پیسہ پوچھنا بھائی. دیتی کہاں جاتی؟ صبح ہوئے تو گھر کے سامنے سے جاتی، شام ہوئے تو دکان پہ سے جاتے رہتی. پوچھنا کیسا؟ 1 مہینہ گیا، 2 مہینے کا قرضہ، 3 مہینے کا، 11-12 مہینے کا، پورا ہر مہینے کا کھاتا لکھو ہے. اب دکاندار دیکھ رہا مل صاحب آج آ کو دیتے ہوں گے، کلا کو دیتے ہوں گے، اور ہمارے کنے میاں بھائی ہے، لینا معلوم ہے، دینا ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے. میاں بھائی کو لینا معلوم ہے، دینا ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے. پھر کیسا انہوں وصول کر لینا؟ اماں بہن کی جن کو تو بھی جی صاحب چورستے پہ گالیاں دے کو تو بھی جو ہے گنڈوں کو لگا وصول کر لے. دیتا نہیں، وصول کر لے. الفاظ سمجھ رہے نا؟ وصول کر لینے میں دینے میں کتنا بڑا فرق ہے. 1 سال کا کھاتا کرانہ لکھ گئے سو پورا کاپی میں لکھا لیا نام کے ساتھ. ایک دن دکان کو آ رہے ہیں تو دکان والا خوش ہو گیا. سن رہے حاجی صاحب؟ دکان والا خوش ہو گیا، آج میرا کھاتا پورا ہو جاتا جی، آج میرے پیسے پورے مل جاتے. دل میں خوشی کے لڈوਆਂ پھوٹ رہے تھے، آج پورا پیسہ حساب چکتا ہو جاتا. بیچارے کو ادھارا کب تک رکھیں گا؟ قریب آئے، آ کے بولے کہاں ہے میاں وہ کاپی ذرا نکالو. اب کاپی نکالو بولنے کے بعد تو امید لگتی نہیں لگتی، آج تو کچھ نہ مل جاتا. اور کہاں ہے بتاؤ؟ دیکھو یہ تمہارا یہ صفحہ، 2 صفحے، 3 صفحے، 5 صفحے پورے بتا، یہاں لکھو ہے تو یہ میں نے متا لگ گئی، یہ میں نے متا لگ. بولے یہ پین لے کے میرے نام سے پہلے حاجی بول کو لکھو، کیونکہ میں حج کر کو آیا ہوں. تمہاری کاپی میں میرا نام ہے مگر نام سے پہلے کیا نہیں ہے؟ حاجی نہیں ہے. وہ نام سے پہلے حاجی بول کو ٹھہر کو لکھا کو چلے گئے، ختم. یہ جا وہ جا. نام سے پہلے حاجی لگانا تو یاد رہا، لیکن غریب سے جو ادھار لیا تھا وہ ادھار ادا کرنا یاد نہیں رہا. رخے پر حاجی نہیں لکھے، لڑنا تو یاد ہے، لیکن قرضہ لینے کے بعد واپس کرنا، ادھار لینے کے بعد اس کا حق دینا، یہ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے. کہاں بھاگ کو جا رہی رہے؟ زیادہ بولا تو دینے نہیں ہے، جا کیا کر لیتا کر لے جا. پیدائشی مسلمان ہے.
دینداری جب اندر ہوتی ہے آدمی معاملات میں کھرا. نماز ہو سکتا ہے کہ نماز کے اندر کچھ جھول ہو لیکن معاملات میں جھول نہیں, لین دین میں دھوکہ نہیں. کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں. یہ اصل میں دینداری ہے. ہمارے پاس یہ غلط فہمی دل و دماغ میں ایسی بیٹھ گئی کہ اسلام اور دین عبادتوں کا نام ہے. حق تلفیاں جیسا معاملات خراب, معاشرت خراب, اخلاقیات ایک دم گرے ہوئے, اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال کیا, کیا کبھی تم نے ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا؟ کہا کہ حضرت کبھی نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب لست تعرفه, آپ بیٹھ جائیے, آپ گواہی دینے کے لائق نہیں ہیں, آپ ان کو نہیں پہچانتے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ تم نے کبھی ان کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا, اس لیے تم گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوئے. وہ صاحب نے اقرار کیا کہ بالکل بات ایسے ہی ہے, میں نے ان کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا, اسی وجہ سے کھڑا ہوا اور گواہی دینے لگا. یہ آدمی بڑا اچھا ہے, نیک ہے, صالح ہے. حضرت نے فرمایا کہ جی صاحب, آدمی نماز اور روزے سے اس کی دینداری اور اچھائی کا پتہ نہیں چلتا. آدمی کی دینداری, اس کی اچھائی معلوم ہوتی ہے. پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے, اگر اچھا ہے حضور نے فرمایا تو پھر تم اچھے ہو. اذا سمعت جیرانہم یقولون قد احسنت احسنت, پڑوسی گواہی دے تو اچھا ہے تو پھر تو اچھا ہے. وَيَقُولُونَ قَدْ أَسَاءَتَ فَقَدْ أَسَاءَتَ, اگر پڑوسی بولے دلندر آدمی ہے, قابل اعتبار نہیں ہے, منہ لگانے کے لائق نہیں ہے, تو سمجھ جا کتنے استری کے کپڑے پہن, کتنے چمچماتی گاڑیوں میں پھر, کتنا اونچا جیسا محل ہو, لیکن تیرے اچھائی کا یہ معیار نہیں ہے کہ پڑوسی تیرے بارے میں بری رائے رکھتا ہو. آج ہم کو اس زاویے سے اپنے دین کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہماری نمازیں جیسے تیسے بھی ہیں, بہرحال ہو رہی ہیں. روزے الحمدللہ جیسے تیسے ہیں, ہو رہے ہیں. زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے, حج عمروں کے اسفار ہو رہے ہیں, لیکن ہمارے معاملات انتہائی خراب. کوئی ہم کو ادھار نہیں دیتا, کوئی ہم کو قرضہ نہیں دیتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم کس ڈگر پر کھڑے ہیں, کوئی ہماری بات پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. جو قوم سگی بہنوں کو ڈبا دے, سگے بھائیوں کا حق مار کے کھائے, اس قوم سے معاملات کی صفائی کی توقع کیسے کی جا سکتی؟ باپ کے رہنے تک ایک شکل تھی, باپ کے مرنے کے بعد وہی بہنوں کا حق دبا کر جس آپ تہجد پڑھ رہے ہیں, یہ کوئی دینداری کا معیار ہے؟ معاشرت ہماری اس درجہ غلیظ, جس کے اندر گالیاں, جس کے اندر لڑائی, جس کے اندر نفرتیں, جس کے اندر جی صاحب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے عداوتیں اور انتقام, یہ کوئی معاشرت ہے یہ؟ اور اخلاقیات کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اس لیے اس وقت دنیا یہ نہیں دیکھ رہی مسجد کے مینار کتنے اونچے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہی کہ ہمارے جھبے کتنے لمبے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہی کہ ہم تسبیحات کتنے پڑھتے ہیں. دنیا اس لیے تھوک رہی ہے کہ ہمارے معاملات انتہائی گھٹیا ہو گئے. ایک جگہ سے مال لاؤ,
سال بھر تک نہیں دکھیں گے، وہ مال والا پھر پھر کے بددعا دے کے جانا مگر ہم پیسے واپس نہیں کریں گے۔ مزدوروں کو لائیں گے، کام کرا لیں گے، شام میں جی صاحب اجرت دیتے وقت میں کہاں کا پیسہ کہاں کا کیا ہے، چل جو دیے وہ لینا ہے تو نکل یہاں سے۔ دن بھر کام کرا لے کر اس کی مزدوری تک پورا نہیں دیتی، اس قوم کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کا پارلیمنٹ کی کنجیاں کیسے دیں گے؟ اقتدار کیسے آئے گا؟ عزتوں کو جی صاحب جو ہے کیسے جی صاحب ہم دیکھیں گے؟ غور تو کرو، انتہائی تلخ باتیں، انتہائی جی صاحب جو ہے قلب کو چھیدنے والے جملے ہیں، لیکن حقیقت ہے اس سے کسی کو جی صاحب اعتراض نہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کے سوچنے کا زاویہ بدلیں، اپنے دینداری کے معیار کو۔ اسلام نے عبادات کا ایک حصہ رکھا، لیکن معاملات، معاشرت، اخلاقیات یہ 3 حصے ہیں، اس میں کھڑے ہیں تو پھر ہماری عبادتیں، نماز، روزے بھی مقبول ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے، پیغمبر نے فرما یہ خاتون نماز روزے کے باوجود دوزخ میں جائے گی۔ ہمارے روزے، ہماری نمازیں ہم کو آخرت میں بچا نہیں سکتی۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و اسلام کا صحیح فہم نصیب فرمائے، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے درست فرما دے، اخلاق رذیلہ سے ہمارے نسلوں کی، پوری امت کی حفاظت فرما دے، اپنی امان والی زندگی نصیب فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔